دوسری طرف قومی اسمبلی میں تحریری طور پہ NRO مانگتے ہیں، اور سینٹ کے لیے جب ایجنڈا تجویز کرتے ہیں تو نیب کیسز کے اوپر اصرار ہوتا ہے کہ ان کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ پھر تیسری طرف اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو پارٹی سے اٹھنے والی آوازیں ہے کہ اگر منتخب نمائندے سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص اشتہاری بن کے لندن بیٹھا ہوا ہے تو ہم ان کی کمپین کیوں چلائیں، ہم ان کے NRO کی مہم کیوں چلائیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہ چیزیں اس وقت اہم نہیں ہے، ان کا تماشا قوم نے مسترد کر دیا ہے، اور اہم ترین جو چیز ہے میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے بات کی EU ڈس انفو لیب کی کہ انہوں نے 9 دسمبر کو ایک رپورٹ شائع کی، اور میں پھر سے قوم کو بتاؤں کیونکہ میں نئی چیزیں آج چند سوال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹ آتی ہے، اور میرے خیال سے یہ صرف اور صرف سٹوری بڑی نہیں، یہ اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بم شیل تھا کہ انہوں نے کس طرح انڈیا 15 سال سے پروپیگنڈا کر رہا تھا، جھوٹ پھیلا رہا تھا، مختلف فیک NGOs کا استعمال کرتا تھا، اور اس کی تھرو اپنی کمپین آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، اس کے اوپر آپ نے فورن آفس کا موقع بھی اس کے سامنے آ گیا تھا، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا آ گیا۔ انڈیا کیا کر رہا تھا؟ پہلی چیز یہ کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اکانومی پاکستان کی، اور پھر انفارمیشن، جھوٹی خبریں پھیلا کے وہ پاکستان کو کس قسم کے نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم پہلے آپ یہ شریواستو گروپ جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، 750 میڈیا آؤٹ لیٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ 250 سے زیادہ ویب سائٹ ڈومین ہے جن کا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، 10 سے زائد NGOs ہے جو کہ اس کمپین میں ان کے ساتھ شرکت کر رہی، اور اس کے ساتھ یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز ہے، وہ بھی اس کا حصہ رہے۔ اور کس طرح انہوں نے یہ کمپین چلانے کے لیے کیا کیا کہ پوری دنیا کے تقریباً 116 ممالک میں ان کی پریزنس ہے۔ انہوں نے فیک آئیڈنٹیٹیز کا اس میں استعمال کیا، انہوں نے فیک NGOs کا استعمال کیا، اور اس کی لوئس بیسان جو ہے جس کی 14 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، کس طرح ایک واشنگٹن میں GB کے حوالے سے ایک فرینڈز آف GB کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور کس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ آ گئی تھی۔ میرا پہلے جو اس کے اندر سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی کمپین ڈیزائن کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ نے باہر دنیا میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ دیکھا ہو تو اس میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چہرے تو پاکستانی نہیں ہیں، تو یہ پاکستان کے مطلب فری بلوچستان کی اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تو یہ تو پاکستان کے ہیں نہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں۔ سب حیران ہوتے تھے، پاکستانی سوال کرتے تھے، لیکن جب یہ رپورٹ آئی تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کیسے کہ فیک NGOs ہے 10 سے زائد جن کا استعمال ہوتا ہے، جن کی تھرو آپ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں۔ کانفرنسز جو ہو رہی ہے، جو سیمینارز ہو رہی ہے، وہ بھی جعلی ہوتے ہیں، پروپیگنڈا بیس ہوتے ہیں۔ پھر ان کو ہوا دینے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں۔ انڈیا کی ANI کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کرتا ہے، انڈین کا مین سٹریم میڈیا تو پہلے سے لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف فورمز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 7 فورم ایک ہے، انڈیا کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ان ویب سائٹس کے علاوہ وہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے پہلے بلوچستان ان کے PDM کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ نادان دوست ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کمپین کو ہوا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی۔ سوال پہلا یہ ہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا، PDM کی طرف سے آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج، کوئی آواز، کوئی ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی بیان آپ کی نظروں سے گزرا؟ کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزرا۔ اصل ایشو یہ ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہوگی اور میں مختلف اینگلز آج اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز،
ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر 15 سال سے یہ ہو رہا تھا تو پھر اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی, ہم نے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹرینڈز کو نہیں دیکھتے؟ کیا ہم وہاں پہ باہر دنیا کے اندر پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں اور وہ جعلی ہے ان کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ جو مختلف فورمز پہ اس پروپیگنڈے کو ہوا دی جاتی تھی ان کو نہیں دیکھتے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ان کی پچھلی حکومت کی پالیسی کیا تھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں, آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. آپ سنیے کہ پاکستان کے فورن سیکرٹری جو سابق آئے انہوں نے کیا کہا تھا. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی, انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی, تقاریر میں کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا, بلوچستان میں انڈین گورنمنٹ کا نام نہیں لینا, یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا, دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا, یہ اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا. اچھا, یہ آپ نے یہ بیان سنا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کمپین کے اوپر تو میں آتا ہوں, یہ جو ایک EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, اور میں پاکستان کے اندر کس طرح یہ اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہے ہیں. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنا, یہ آپ نے ہمیشہ ان کی منہ سے سنا ہوگا, ان کی اسٹریٹجی ان کی پالیسی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اکانومی کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو جس انداز سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا, اور بارہا پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے کے جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے, وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. بدقسمت یہ کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن کے وقت NRO مانگا, نہیں ملا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا. تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا, اور یہاں پہ انہوں نے ساتھ دیا. لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں. پاکستان کے جو ایمبیسیڈر تھے انڈیا میں عبد الباسط صاحب, ان کی گفتگو آپ سنیے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے, اس اپروچ سے بتا مجھے ذاتی طور پہ بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں. ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریت کے ساتھ بھارت ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے, اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا. جو بربری بہت کچھ کہا گیا, لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے آپ جو بھی بات ہے وہ لکھ کے دیں, ان کے بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں اور نواز شریف صاحب کے کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھی, اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز, ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ ان ساتھ کو ویزا دیں, اس ساتھ کو ویزا دیں. اور میں سلمان شہباز ہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں ایک دو ویزا کہنے پہ بھی ایشو کیے, یا سڈن جندال جو ہے ان کے بہت دوست تھے کہ پاکستان میں جو کول انڈسٹری ہے, کول مائنس ہیں, وہاں اس میں وہ انویسٹ کرے. یہ ضرور خواہش تھی نواز شریف کی. نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ شاید ہمارے ریاست کے حوالے سے اس طرح انٹرسٹ نہیں تھا. پٹھان کوٹ کا واقعہ 2 جنوری 2016 کو ہم نے یہاں گجرانوالہ میں بھارت کے کہنے پہ کچھ ایسے لوگوں کے خلاف FIR بھی کاٹی جو بالکل مناسب نہیں تھی. دوسرا کلبھوشن جادو کا جو معاملہ ہے, ہمارے وزارت خارجہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے, ہم نے کس کا نام لیتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ٹاپ کی لیڈرشپ تھی فورن آفس کی, اس نے بھی وہی رول پلے کیا ہے جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ٹاپ ڈیلز جو ہیں وہ بھی اسی کا سارا شاخسانہ ہے. نواز شریف صاحب نے کچھ اقدامات ایسے لیے جس سے پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اور آگے بھی نقصان ہو. دیکھیں, ایک تو میں EU ڈس انفو لیب کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ دکھائے کہ جو سوال ہے کہ کیا 15 سال سے جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو علم نہیں تھا. پہلی چیز کہ آپ جب یہاں پہ کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہے اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے, آپ انڈیا جائے اور وہاں پہ آپ حریت رہنماؤں کی بجائے
آپ مختلف انڈین بزنس مینوں سے ملاقات کریں، آپ پاکستان کے اندر ان کو بغیر ویزا کے مری بلائے، سجن جندال کو آپ کہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہے، مودی کو آپ نوازی کی شادیوں پہ بلائے. ہوتا کیا ہے؟ پاکستان کے کشمیر کاسٹ کے اوپر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو آپ نقصان دے رہے ہو. ڈان لیکس کر کے جو آپ لوگوں نے ایک جھوٹی من گھڑت خبریں پھیلا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا سفارتی محاذ پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چاہے ڈان لیکس ہو، چاہے کشمیر کاس ہو، چاہے کلبھوشن یادیو کو کہ ایک سرونگ آفیسر کو آپ پکڑتے ہو رنگے ہاتھوں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے، آپ اس کو پکڑتے ہو لیکن آپ عالمی سطح پہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو. تو اس سے کیا ہوا کہ انڈیا دنیا کے اندر دہشت گردی بھی پھیلا رہا تھا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر رہا تھا، پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہا تھا، لیکن الزام بھی ہمارے اوپر تھا دہشت گردی کا. یہ نقصان ہوا. نمبر 2 کہ آپ نے ڈان لیکس جیسے کام کر کے سفارتی محاذ پہ پاکستان جو انڈیا کہتے ہیں کہ تنہا کر دیں گے اس کو نقصان پہنچایا. نمبر 3 کہ ہمارے جو کشمیر کے بھائی بہن ہیں وہ جب دفن بھی ہوتے ہیں سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے اور ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ نے ان کے کاس کو بھی نقصان پہنچایا. حریت رہنماؤں سے نہ مل کے آپ نے ان کے جذبے کو بھی ٹھیس پہنچائی. تو یہ تو چیزیں تھی کہ سفارتی محاذ پہ انڈیا کا مقصد کیا ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کمپین چلا کے 116 ممالک میں اپنی نیٹ ورک اور پریزنس کر کے 750 سے زیادہ میڈیا آؤٹ لیٹس رکھ کے فیک این جی اوز رکھ کے EU کے پارلیمنٹیرینز اس کے ساتھ مختلف INGOs ان کے ساتھ مل کے ان کی کمپین کو آپ کم از کم سپورٹ دے رہے تھے، اس کو ہوا دے رہے تھے، اس کو ساتھ دے رہے تھے. اس سے نقصان ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب آیا کہ ابھی تک یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی تھی، اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ آپ کی تو فورن پالیسی یہ تھی، آپ کی تو انسٹرکشن یہ تھی فورن آفس کو، آپ کی تو انسٹرکشن یہ تھی ایمبیسیڈر کو. لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو دنیا کے اندر پاکستان دہشت گردی نہیں، پاکستان سیاحت سے جانا جانے لگا، پاکستان دنیا کے امن میں کردار ادا کرنے لگا. پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پہ عمران خان نے اسلام کا اور پاکستان کا مقدمہ لڑا، کشمیر کا سفیر بنا. وہ چیزیں ہوئی، پھر اس کے اوپر بعد آہستہ آہستہ کر کے چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئی. عمران خان نے کیا کہا تھا سنیے، UN کی سپیچ میں عمران خان نے کیا کہا تھا. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. If a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کشمیر کے سفیر بنے اور پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 54 سال تک کشمیر کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل میں کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. جب پرائم منسٹر عمران خان اس کاس کو لے کے گئے تو 6 مہینے کے اندر 2-3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ کشمیر ڈسکس ہوا اور آیا. پھر اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مولانا آ رہا ہے جا رہا ہے، اور کیا ہوا یہ الگ بحث ہے کیونکہ میری پریس کانفرنس اس ایشو کے اوپر ہے، EU ڈس انفو لیب کے اوپر. تو میں وہ سوال صرف ریپیٹ کرتا چلوں کہ جب کشمیر کاس کو عمران خان یہاں تک لے کے گئے اور آپ یہاں پہ آئے تو آپ نے کن بین الاقوامی جو سفارتکار ہے ان سے ملاقاتیں کی تھی اور آپ نے کشمیر کاس کو کیا نقصان پہنچایا، یہ بھی ایک بحث ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن
جب آپ کشمیر کاس کو بھی آپ دنیا تک لے کے گئے، جب پہلے آپ اس کو دبا رہے تھے، حریت رہنماؤں سے نہیں مل رہے تھے، اجتماعی قبروں کے اوپر خاموشی تھی، تو دوسری طرف سجن جندال سے تعلقات، مودی سے تعلقات، بزنس انٹرسٹ، تو آپ انڈیا کے اندر ہونے والی چیزوں کو بھی ایکسپوز نہیں کر رہے تھے۔ عمران خان نے کیا کیا کہ انڈیا جو دہشت گردی کا چہرہ ہے، جو دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کو بھی نقاب کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہندوتوا کی سوچ ہے اور آر ایس ایس کا فلسفہ ہے، دنیا کے اندر اس کو ایکسپوز کیا۔ پوری دنیا کے جریدے آپ دیکھیں، میڈیا دیکھیں، آپ کو یہ خبریں اس میں اب ملتی رہے گی۔ تیسرا، مودی جو نئے دور کا ہٹلر ہے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ اور چوتھا، جو انڈیا کا پاکستان کے حوالے سے پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، سازش ہے، اس کو بھی نقاب کیا۔ تو جب ان چیزوں کو بھی نقاب کیا تو اس کے بعد سے آپ کو لگ رہا ہے ابھی چیزیں آپ کی سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو فارن پالیسی سکسس ہے، جو انڈیا چاہ رہا تھا، ان کو ناکامی کیا ہوگی اور عمران خان کی فارن پالیسی کیا تھی، میں ذرا آپ کو پاکستان کے سابقہ سیکرٹری خارجہ کا بیان سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں۔ کہ 100 سفیر، 100 سفارت خانے ہمارے، وہ 70 سال سے بھی کوشش کرتے شاید یہ تبدیلی نہ آتی۔ یہ تبدیلی ہے ہمارے ہاں ایک اوپر کے لیول پر، لیڈرشپ کے لیول پر ایک نئی قسم کا لیڈر آنے کے بعد یہ تبدیلی ہے کہ دنیا میں جو پرسپشن ہے پاکستان کی وہ بدل رہی ہے۔ تو یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری قوم ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایک سات فورم برداشت کرے جائے ان کا ساری، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم وی آر ناٹ یوزڈ ٹو دیٹ کائنڈ آف لیڈرشپ۔ لیکن دنیا میں اتنی پذیرائی ہوئی ہے کہ جتنی ہمیں آج تک نہیں کبھی ملی تھی، اتنی اچھی باتیں سننے کو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کی سرزمین پر مودی کی موجودگی میں اس کے سارے جو ریڈیکل ساتھی تھے ان کی موجودگی میں پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر 29 تاریخ کو وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا جو ہماری دیکھیے یہ پاکستان کی فارن پالیسی، پرائم منسٹر عمران خان نے جس انداز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا، انڈیا کو ایکسپوز کیا، کشمیر کا سفیر بنا، عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دنیا کو آئینہ دکھایا، اسلام کا مقدمہ لڑا، ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کی، مدینہ ریاست کے پیغام کو آگے لے کے گئے، اور اقوام متحدہ کی ایوان دین کے پیغام سے گونجی۔ ظاہری سی بات ہے کہ دنیا کو تو پاکستان کے خلاف تو وہ سازشیں پہلے سے کر رہا تھا اور یہ چیزیں تھی، لیکن آپ کو جب لیڈر ملا، آپ نے اس مقدمے کو اٹھایا تو آپ نے انڈیا کو ایکسپوز کر دیا۔ اب جو میں چاہتا ہوں دیکھیں کہ ایو رپورٹ جب آتی ہے ڈس انفو لیب کی، تو اس کے بعد سے تو فارن آفس نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے، انہوں نے بات بھی کی، لیکن کیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو اکاؤنٹس پروپیگنڈے میں شرکت کر رہے تھے کیا وہ بند ہو گئے؟ کیا پاکستان کے اندر سے جن کی میڈیا سیل اس پروپیگنڈے کو، اس فیک نیوز کو، اس جعلی این جی اوز کے پروٹیسٹ کو، ان چیزوں کے تصویروں کو، ویڈیوز کو پھیلاتے تھے، اس کمپین میں شرکت کرتے تھے، کیا اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے؟ کل ہی آپ نے کمپین، میں مثال دینا چلوں کہ ایک جھوٹی خبر پاکستان کے اندر، یہ انڈین اور اسرائیل لابی تو لگی ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، لیکن ایک جعلی خبر کو کس طرح ایک جعلی رہنما نے ٹویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں اس کے ابو کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ لیکن کل بھی پاکستان کے ایک اے پی ایس کا ثانیہ کا 6 سال ہوئے تھے، اس کے حوالے سے پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس کمپین میں انڈیا نے کون سے ٹرینڈز بنائے، کس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی کوشش کی، اور کس طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی کمپین کی گئی۔ میں آپ کو 5-6 کمپین کی مثال دیتا ہوں جو اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ صرف حکومت کا، پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا ان کا، یہ صرف ان کا کام نہیں، اس میں ہر پاکستانی شہری جو ہے 5th جنریشن وارفائر کا حصہ ہے، ہر پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کی وابستگی آپ کی ہوگی، نظریے آپ کے اپنے ہوں گے، پسند ناپسند آپ کی اپنی ہوگی، لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب
پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جب آپ کی اینٹی اسٹیٹ کمپین ہو رہی ہو تو اس وقت ہم سب متحد ہیں، کیونکہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اپنی سوچ اور پسند ناپسند ضرور ہے، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں. لہٰذا پہلی چیز تو یہ کہ میں پی ڈی ایم سے بھی یہ توقع کرتا ہوں، توقع کیا کرنی، لیکن وہ بھی اس جو ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، اس کے حوالے سے وہ بھی کوئی بات کریں گے اور ان کو بات کرنی چاہیے. نمبر 2 کہ پاکستان کے اندر سے ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یو این اور ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ کس قسم کی کمپین چلا رہے ہیں. میں 6-7 کمپین کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو اس کی موٹی چیز بتاتا ہوں کہ کون کون کس انداز سے اس کمپین کو چلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو آگے 3-4 پریس کانفرنسز میں ایک ایک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر سے جو میڈیا سے اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کون سے فورمز، کون سے افراد اس کی شرکت کر رہے ہیں، وہ تمام ڈیٹا پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ جب تک ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ان کے نام نہیں لیں گے، ان کی ڈیٹیلز نہیں رکھیں گے، تو اسی طرح پاکستان میں بھی انتشار پھیلاتے رہیں گے اور باہر بھی پاکستان کے خلاف پاکستان کے بیانیے کی مخالفت اور انڈیا کے بیانیے کی فروغ میں کام کرتے رہیں گے. 6-7 موٹے کمپین. ایک ہے 7 فورم کا، آپ دیکھیں یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ کہاں سے کس انداز سے کمپین کر رہے ہیں. کل کی جو انڈیا کے کچھ پروپیگنڈا تھا اس میں ان کی کیا شرکت تھی، وہ بھی آپ کو اسی میں نظر آئیں گے کہ 7 فورم سے وابستہ پاکستان میں کون سے اکاؤنٹ ہے، انڈیا کے کون سے ہیں، امریکہ میں کون سے. حسین حقانی تو اس کا سرکردہ رہنما، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زیر افشانی کر رہا ہے، کیا کمپین کر رہا ہے. حسین حقانی تو پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن اس کے بعد آگے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ 7 فورم کے تمام اکاؤنٹس ہیں، کیا کرتے ہیں. موٹی میں 5-6 کمپین آپ کے سامنے. ایک پی ٹی ایم کے جتنی بھی کمپین آپ کو نظر آئیں گے، کوئی بھی پاکستان کے اندر سے اگر کوئی نگیٹو چیز جاتی ہے تو اس کو کس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی ایشوز ہوتے ہیں یا ایشوز بنائے جاتے ہیں کس طرح سوشل میڈیا میں، اس کی بھی ہم آپ کو الگ ایک پورے ان کے اوپر ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن پختونوں کے ایشوز کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، دنیا میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایک کامن چیز جو آپ کو انڈیا سوشل میڈیا، ان کے 250 سے زیادہ فیک ویب سائٹس، جو فیک این جی اوز ہیں اور 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اس میں جو کامن چیز نظر آئے گی، نمبر 1 پاکستان کی ملٹری قیادت کو نشانہ بنانا، نمبر 2 پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے سول لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، نمبر 3 پاکستان کے اندر سے جھوٹی خبریں پھیلانا اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا، نمبر 4 وہ موٹے کمپین کون سے. ایک سی پیک مسلسل ان کے نشانے پہ ہیں، چاہے وہ انڈین اکاؤنٹس ہو، ان کا میڈیا ہو، ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہو، 7 فورم ہو اور پاکستان کے اندر سے ان کے اکاؤنٹس ہو. ایک سی پیک مسلسل ان کو اکاؤنٹ کرے. یہ انڈیا اکاؤنٹس ہیں کہ وہ جو پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ وہ سارے اکاؤنٹس ہیں. کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون اس میں شرکت کر رہا ہے، یہ بھی الگ چیز پہ موقع پہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے. یہ تو ایکسپوز ہو گیا انڈیا، لیکن 7 فورم، پی ٹی ایم، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نام نہاد صحافی بھی ہے، حسین حقانی جن کو لیڈ کر رہا ہے، ان کے نیچے کون سے لوگ ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اٹیک بلوچستان ایک کمپین ہوئی. اٹیک بلوچستان، جو بلوچستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، فری بلوچستان کی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے. یہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جو فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس طرح کی EU ڈس انفارمیشن لیب نے ایکسپوز کر دیا کہ 10 سے زیادہ این جی اوز ہیں، تو وہاں پہ جو چہرے نظر آتے ہیں پاکستانی بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں ہیں، تو یہ کمپین کون کر رہا ہے. تو ایک تو وہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتی ہیں، پھر اس کو میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، پھر دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر UN کے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس میں بھی آپ کو 7 فورم، انڈین اکاؤنٹس جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں ہے وہ، اور کچھ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ بھی اس کمپین میں آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے.
اینٹی شیعہ کی ایک کمپین ہوئی. جب آپ اس کی میپنگ کرتے ہیں اور تمام ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, آج تو میں آپ کو صرف موٹی چیز دکھا رہا ہوں, تو اس میں بھی آپ کو وہی لوگ, وہی چہرے, اسی انداز سے کمپین کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے, پاکستان کے اندر اتحاد کو, اتفاق کو آپ نے ٹھیس پہنچانی ہے, تو آپ ایک جھوٹی خبر شروع کر دیتے ہیں. وہ شروع ہوتی ہے انڈین کے فیک پروپیگنڈا اور جو فیک اکاؤنٹس ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر پاکستان میں کس انداز سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے ایک کمپین ہوئی تھی, 2-3 دن تک یہ مسلسل چلتا رہا. اس میں پاکستان کے اتفاق کو, پاکستان کے امن کو, اس کو ٹیس پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو اس میں بھی یہی لوگ تھے اور یہی فورم تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جائے کشمیر کے اوپر, کشمیر کاسٹ کو, اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا. جی بی کے حوالے سے آپ دیکھیں, آپ کو یہی لوگ نظر آ جائیں گے. پھر کراچی کے حوالے سے, جب کراچی میں بارشیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد تو جو کمپین ہوئی, عوام کو تو سمجھ نہیں ہوتی. ہمارا کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ہم تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو ملی, آپ کو فیس بک پہ ایک ویڈیو ملی, آپ نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا, آپ نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا, آپ نے اس میں شرکت بھی کی. یہ تو نادانی ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جو مسلسل ان فورمز کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو سی پیک, کشمیر, پختونوں کے ایشوز کو جس طرح پی ٹی ایم کر رہا ہے, بلوچستان, پھر کراچی, جی بی, ان معاملات کے حوالے سے, اور پاکستان میں کہ دہشت گردی کا شکار ہم تھے, ہم نے امن دے دیا, ہم جنگ جیت گئے دہشت گردی کا, دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہماری اکانومی مضبوط ہے, سفارتی محاذ پہ ہم تنہائی نہیں, عالم اسلام کی رہنمائی کی طرف بڑھے. انڈیا کے خواب کو تو ہم نے چکنا چور کر دیا, ان کو تو ہم نے شکست دے دی. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہو رہے, یہ کمپین ہو رہی, چیزیں ہو رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے, یہ آپ کو ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس کے اوپر تو سب کو متحد ہو کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے, اس وقت کی سب سے بڑے پاکستان کی ضروری چیز یہ ہے, کیونکہ جب تک ہم ان ناموں کو, ان کرداروں کو جو ہمارے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بات نہیں کریں گے, ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہے گی. کس طرح باہر بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص, کس طرح باہر بیٹھے ہوئے میڈیا سیلز, باہر بیٹھے ہوئے فیک میڈیا اکاؤنٹس آپ کے نیریٹو کو کس طرح وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہے. تو آج آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں رکھنی تھی کہ جو انڈیا تھا ان کو تو آپ نے ہر فورم پہ شکست دی. عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے پاکستان کو عالم اسلام میں, پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی رہنمائی پاکستان کرنے لگا. پاکستان نے کشمیر کاسٹ کو آگے بڑھایا. پاکستان نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے کہ سیاحت سے جانے جاتے ہیں, امن سے جانے جاتے ہیں, لیکن ہم نے سوال کرنے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے. اس وقت کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مکمل طور پہ کشمیر میں ہے. اس وقت مائنارٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہاں پہ باقی مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ دنیا کے سامنے ہے. انڈیا اپنی شکست, اپنی ناکامی اور اپنی دہشت گردی, کلبھوشن جیسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کمپین کر رہا ہے. بتانا یہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ پہلے کچھ پتا نہیں تھا, پہلے بھی آپ کو چیزوں کا علم تھا, ساری چیزیں ہو رہی تھی, لیکن جب نواز شریف آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو تو آپ دوستیاں نبھاتے ہیں, کاروبار نبھاتے ہیں, آپ یہ چیزیں نہیں اٹھا سکتے. آپ نے انڈیا کے ان ایشوز کو اٹھایا, آپ نے پاکستان کا اصل مقدمہ سامنے رکھا. اور میں آخر میں پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو بھی آپ کی پولیٹیکل وابستگیاں ہو, جو بھی ٹرینڈ چل رہے ہو, آپ اس میں پوچھے, آپ بیانیہ پوچھے, آپ سوال پوچھے, اس کے بعد سے اس حقیقت پوچھے, اس کی سچائی پوچھے, اس کا کہ فیک تو کوئی کمپین چیز نہیں ہو رہی, اس کا پوچھے, پھر پاکستان کا حقیقت اور اصل بیانیہ جو ہے آگے لے کے جائے. آج آپ کے سامنے ایک موٹی چیز اس لیے رکھنی تھی کہ پورے پاکستان نے مل کر اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. ہماری میڈیا نے, ہمارے سیاستدانوں نے, پاکستانی قوم نے, اور انڈیا جو دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بھی ان کمپین کو دیکھنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کمپین بھی 7-8 چیزوں کے اوپر فوکس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو انڈیا کو جن چیزوں پہ شکست ہو رہی ہے وہی چیزیں وہ پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہے؟
کیا وجہ ہے کہ جو کمپین ایک سٹارٹ ہوتی ہے تمام میں وہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر سے بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ آج موٹی چیز آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک ایک کمپین کہاں سے شروع ہوا، کس نے پارٹیسپیٹ کیا، کہاں تک لے کے گئے، ملک کو نقصان کیا ہوا اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سی پیک، کشمیر، کراچی، بلوچستان، پختونوں کے ایشوز اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔